پروان کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ ہمارے مسلمانوں کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زندگی میں بہترین ان کی زندگی مشعل راہ ہے، ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ راہ ہدایت ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ تم پر لازم ہے کہ میری سنت کی اتباع کرو اور خلفاء راشدین کی سنت کی اتباع کرو۔ تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ، آپ نے فرمایا ان کو دو جبڑوں کے درمیان ان کی سنتوں کو مضبوطی سے پکڑ لو، یعنی ان کی سنتیں تم سے چھوٹنے نہ پائے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے عام آدمی نے بھی، عام مسلمان نے بھی اور حکمران نے بھی، ہم سب نے مل کر اجتماعی طور پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں کو بھی چھوڑا ہے اور خلفائے راشدین کی سنتوں کو بھی چھوڑا ہے، اور انہی سنتوں کو غیروں نے اپنایا ہے، کفار نے اپنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو دن بدن ترقی عطا فرماتے جا رہے ہیں، اور ہم نے انہی سنتوں کو چھوڑا ہے جس کی وجہ سے ہم روز بروز زوال کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ اور جب کبھی مسلمان قوم نے اپنے مذہب کو چھوڑا ہے، دنیا کی تاریخ نہیں بتا سکتی کہ مسلمانوں نے ترقی کی ہو۔ اس لیے ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کو پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے، اور سب سے اہم کہ ہم اپنے بچوں کو صحابہ کے واقعات سنائیں، اپنے بچوں کے سامنے صحابہ کو آئیڈیل اور ہیروز بنا کر پیش کریں، ان کو ہم بتائیں کہ حضرت ابو بکر یہ ہیرو ہیں، حضرت عمر یہ ہیرو ہیں، حضرت عثمان یہ ہیرو ہیں، حضرت علی یہ ہیرو اور آئیڈیل شخصیت ہیں، ان کو فالو کرو، ان کے پیچھے چلو، ان کی بہادری کے واقعات سنائیں، ان کی سخاوت کے واقعات سنائیں، ان کے انصاف کے واقعات سنائیں، ان کی انسانیت سے ہمدردی کے واقعات سنائیں۔ اس کے دو فوائد ہوں گے، ایک تو وہ بچے اپنے والدین سے قریب ہوں گے اور اس کی وجہ سے وہ اپنے مذہب سے، اپنے دین سے قریب ہوں گے، اور اسی کی برکت سے وہ معاشرے کا ایک اچھا فرد بن کر معاشرے میں انصاف فراہم کریں گے، معاشرے کے اندر ہر میدان میں فکری، سماجی، سیاسی، اقتصادی ہر میدان میں عدل و انصاف کو قائم رکھتے ہوئے ایک اچھے شہری بن کر زندگی گزاریں گے، جس سے ہمارا معاشرہ بھی ترقی کرے گا اور ہمارا ملک بھی ترقی کرے گا، اور ساری مسلمان قوم کی ترقی کا راز اسی میں مضمر ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ایک قول، اس کو ہمیں اپنا حرز جاں بنانا چاہیے، اپنی زندگی کا وظیفہ بنانا چاہیے۔ آپ فرمایا کرتے تھے نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہم وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے اسلام کی وجہ سے عزت دی ہے۔ فَإِذَا ذَهَبْنَا نَلْتَمِسُ الْعِزَّ فِي غَيْرِهِ أَذَلَّنَا اللَّهُ، اگر ہم اسلام کے علاوہ کسی دوسرے نظام میں عزت تلاش کرنا شروع کریں گے تو اللہ تعالی ہمیں ذلیل کر کے چھوڑیں گے۔ پروان کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔